السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبینا المختار وعلى آلہ وصحبہ الابرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. اما بعد. قال الله تعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم عاکفون في المساجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواہ البخاری. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، یعنی ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ بھیج رہا ہے. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. میری دینی بہنوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اعتکاف. یعنی اعتکاف کب کریں گے اور کیسے کرنا ہے، اعتکاف کی جگہ کیا ہے. انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ان چیزوں پر روشنی ڈالوں گی. تو سب سے پہلے دیکھیے میری بہنوں، اعتکاف کا تعلق رمضان کے آخری عشرے سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اعتکاف عبادت ہے. اس اعتکاف کے ذریعے مسجد میں مختلف قسم کی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، اسی لیے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے، یعنی اعتکاف کے معنی ہیں، لفظی معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے. کیا ہے؟ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں لفظی معنی. اور شرعی اصطلاح میں، یعنی شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لیے روزے کی حالت میں ایسی مسجد میں ٹھہرا رہے جس میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہوں. یعنی آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی مسجد میں روزے کی حالت میں اعتکاف میں ٹھہرا رہے جس میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہو اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھے. تو اس میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا والعاکفین، یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے گھر کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے اور اعتکاف کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. تو دیکھیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. تو ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا ہے، خاص طور پر اعتکاف کیا. اور کیا ہے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا تھا. اس کے بعد دیکھیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، اعتکاف کی جگہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا ہم گھر میں اعتکاف کر سکتے، کیا خواتین گھر میں کر سکتے، کیا مسجد میں نہیں کر سکتے. تو دیکھیے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے. آئیے میں بتاتی ہوں. جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف سنت ہے،
उस तरह शरीयत ने औरतों को भी एहतिकाफ करने की इजाज़त दी है और जायज़ करार दिया है, क्योंकि ये नेकी का काम है, भलाई का काम है। नेकी और भलाई में औरतें भी मर्दों के बराबर हैं, नेकी और भलाई के काम में। और ये बात भी वाज़ेह रहे कि एहतिकाफ की जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानी तुम एहतिकाफ सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद में ही करना है, मस्जिदों में ही करना है। अगर औरत एहतिकाफ करे तो उसे भी मस्जिद में ही करने का हुक्म है। हाँ, वो मस्जिद जामे मस्जिद हो या गैर जामे मस्जिद। जामे मस्जिद का मतलब है जिसमें क्या है, जुमा की नमाज जुमा की नमाज क्या है, होती हो, यानी बाज़ाब्ता जुमा की नमाज का एहतमाम किया जाता है, उसको जामे मस्जिद कहते हैं। तो अगर जामे मस्जिद हो जिसमें क्या है, एहतिकाफ जुमा की नमाज हो रही हो, तो ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एहतिकाफ के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि जुमा की मस्जिद का जुमा की नमाज का एहतमाम हो। अगर ऐसा नहीं है, तो क्योंकि एहतिकाफ करने वाले को मस्जिद से निकल कर दूसरे मस्जिद को जाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो ऐसा जाना भी जायज़ है, क्योंकि जुमा की नमाज एक मुसलमान पर क्या है, मर्द पर फ़र्ज़ है। तो उसके बाद देखिए, एहतिकाफ के लिए कुछ शराइत हैं। यानी एहतिकाफ करने के लिए चंद शर्तें हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले नंबर 1 मुसलमान होना शर्त है। एहतिकाफ करने वाला मुसलमान हो, गैर मुसलमान चाहे कितना भी नेक काम कर ले, अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, रसूलों पर ईमान नहीं रखता, आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसका कोई अमल, अगर वो उहद पहाड़ के बराबर भी अमल करे तो उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले शर्त क्या है एहतिकाफ के लिए, मुसलमान हो। और दूसरी शर्त है कि वो अक्लमंद हो, आकिल हो, यानी अक्लमंद हो, उसे शरीयत के अहकाम मालूम हो और वो क्या है, बालिग हो। तो इस तरह से क्या, शरीयत के अहकाम के बारे में वो अच्छी तरह से जानता हो, तो अक्लमंद हो, तो ऐसा शख्स इत्तिकाफ कर सकता है। और तीसरी शर्त है कि जो गुस्ल वाजिब होता है, चाहे वो गुस्ल जनाबत हो या गुस्ल क्या है, हैज़ हो, यानी हैज़ और जनाबत के गुस्ल से पाक हो, तो ऐसा शख्स इत्तिकाफ कर सकता हो। यानी जो गुस्ल उसके ऊपर वाजिब हो गया था, तो और उसने गुस्ल नहीं किया, ऐसी हालत में इत्तिकाफ किया, तो उसका इत्तिकाफ सही नहीं होगा। तो ये क्या है, गुस्ल से पाक होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हैज़ व निफास से भी पाक होना शर्त है। एहतिकाफ करने वालों के लिए क्या है, हैज़ और निफास से पाक होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद एहतिकाफ की नियत करना चाहिए, और नियत क्या है, दिल में करने का नाम ही, यानी दिल में इरादा करने का नाम ही नियत है। तो एहतिकाफ की नियत करना, ये भी एहतिकाफ की शर्तों में से है। और उसके बाद एहतिकाफ के लिए किसी ऐसी मस्जिद का होना ज़रूरी है जिसमें 5 वक़्त की नमाज़ें होती हो और जुम्मा की नमाज़ का भी एहतमाम किया जाता हो। अगर किसी के मोहल्ले में ऐसी मस्जिद है जिसमें क्या है, जुमा की नमाज़ क्या है, नहीं पढ़ी जाती, कोई छोटी आम मस्जिद है, तो ऐसी मस्जिद में भी कर सकते हैं, मगर जुमा की नमाज़ के लिए उसे क्या है, जामे मस्जिद को जाने की ज़रूरत पेश आती है। अब उसके बाद एहतिकाफ के लिए, एहतिकाफ की हालत में रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर कोई मजबूर है, नहीं रख सकता, तो ये और बात है, मगर एहतिकाफ की हालत में रोज़ा रखना ये भी बहुत अहम अमल है। अब देखिए, एहतिकाफ की किस्में, यानी एहतिकाफ कितने किस्म का होता है? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँगी कि एक है वाजिब, यानी एहतिकाफ ऐसा है कि अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं अल्लाह के लिए इतने दिनों का एहतिकाफ करूँगा, तो उसको उस एहतिकाफ को करना वाजिब है। उस एहतिकाफ को करना वाजिब है कि वो, और उसके साथ वो रोज़ा भी रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि एहतिकाफ अगर किसी ने कहा नज़र मानी, तो नज़र मानने वाला एहतिकाफ करना, नज़र मानने वाली कोई भी चीज़ हो कि मैं इतने रोज़े रखूँगा, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, मैं इतना एहतिकाफ करूँगा, तो हर मानी हुई नज़र को पूरा करना ये ज़रूरी है और वाजिब है। तो इसी तरह से ये पहला पहला एहतिकाफ वाजिब, और दूसरा एहतिकाफ क्या है? दूसरे एहतिकाफ की दूसरी क़िस्म क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। सुन्नत मुअक्किदा का मतलब है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ किया था, तो ये, और उसकी ताकीद भी की कि करे तो बेहतर रहता, अगर कोई आदमी अगर एहतिकाफ करना चाहे तो वो आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ करे, तो इस तरह अल्लाह के नबी ने उसकी ताकीद भी की। सुन्नत मुअक्किदा का मतलब है ऐसी सुन्नत जिसके अल्लाह के नबी ने ताकीद की है। तो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ करना, ये क्या है, सुन्नत मुअक्किदा है, और उसका रमज़ान की 20वीं तारीख के गुरूब आफ़ताब से लेकर, यानी रमज़ान की रात क्या है, 20वीं तारीख है,
तो 20वीं तारीख के सूरज गुरूब होने के बाद फ़ौरन क्या है मस्जिद में चला जाए और ईद का चाँद नज़र आने तक क्या है वो एहतिकाफ़ करता रहेगा और ईद का चाँद नज़र आने के बाद क्या है उसका एहतिकाफ़ खत्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या है एहतिकाफ़ ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब है अगर एक मोहल्ला है, मोहल्ले में से किसी 1 या 2 लोगों ने एहतिकाफ़ कर लिया तो सारे लोगों की तरफ से क्या है एहतिकाफ़ अदा हो जाता है। अगर किसी ने भी नहीं किया तो उस बस्ती वाले गुनहगार हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है एहतिकाफ़ किसी न किसी को करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो ये दूसरी किस्म हो गई। और उसके बाद तीसरी किस्म है नफ़िल, यानी नफ़ली एतिकाफ़। नफ़ली एतिकाफ़ का मतलब है कि ना तो कोई ख़ास उसके लिए वक़्त मुक़र्रर है, ना कोई क्या है वक़्त की मिक़दार मुक़र्रर है। आदमी जब चाहे और जितने वक़्त का चाहे और क्या है जितने दिन का चाहे एतिकाफ़ कर सकता है। मतलब जैसे देखिए रमज़ान में क्या है 10 दिनों का एतिकाफ़ करते हैं, तो आप सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं बल्कि क्या है शव्वाल में भी कर सकते हैं। इस तरह क्या है रजब के महीने भी कर सकते हैं, क्या मुहर्रम में भी कर सकते हैं। तो कोई भी महीने में आप क्या है एतिकाफ़ कर सकते हैं, नफ़ली एतिकाफ़। और उसके बाद क्या उसके लिए वक़्त मुक़र्रर नहीं है और दिन भी क्या है मुक़र्रर नहीं है, बल्कि कितने भी दिन का आप चाहे एतिकाफ़ कर सकते हैं। तो एतिकाफ़ की कितनी किस्में हो गई? एक वाजिब, दूसरा सुन्नत मुअक्कदा और तीसरा नफ़िल। तो इस तरह से क्या है ये एतिकाफ़ की किस्में थी। अब उसके बाद एतिकाफ़ का वक़्त क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में अक्सर क्या है 10 दिनों का एतिकाफ़ किया है। इसीलिए अफ़ज़ल ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिनों का एतिकाफ़ करें, क्योंकि आखिरी अशरे की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। जैसे आप जानते हैं कि आखिरी अशरा ऐसा अशरा है जिसमें क्या है कुरान क्या है जिसमें 5 रातों की फ़ज़ीलत भी आई है, शब-ए क़द्र जिसको कहा जाता है। और क्या है आखिरी अशरे में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी भी इबादत करते थे और अपने घरवालों को भी उठाते थे इबादत करने के लिए। तो ये आखिरी अशरे की बड़ी फ़ज़ीलत है और ये ऐसी अहम रात इस अशरे में मौजूद है कि जिसमें क्या है कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और क्या है उसमें फ़रिश्ते भी नाज़िल होते हैं। तो सलामती वाली रात भी इसी आखिरी अशरे में मौजूद है। तो एतिकाफ़ की तो इसीलिए फ़ज़ीलत ज़्यादा है क्योंकि आखिरी अशरे में क्या है लैलतुल क़द्र है, तो इसीलिए आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करने का हुक्म दिया गया है। अब एतिकाफ़ करने का तरीक़ा ये है कि एतिकाफ़ करने वाला दिल से नियत करे और 20वें रमज़ान का सूरज डूबते ही क्या है मस्जिद में दाखिल हो जाए और 21वीं रात होगी तो जब उस वक़्त क्या करना है वो 21वीं रात जब शुरू हो जाती है तो रात भर ज़िक्र व अस्कार करना है, नफ़ली इबादतों में मसरूफ़ रहना है। फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर क्या है एतिकाफ़ की जगह पर चला जाए और ईद का चाँद होते ही उस वक़्त एतिकाफ़ ख़त्म करे। तो देखिए एतिकाफ़ का मतलब है कि जैसे क्या है मस्जिद के एक कोने में क्या है आप कोई कपड़ा बाँध लें और क्या है ये कपड़ा बाँधने की मतलब ज़रूरत इसीलिए पेश आ रही क्योंकि कोई उनसे क्या है बातचीत बेकार बातचीत ना करे और कोई क्या है उनको अल्लाह की इबादत करने से कोई डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए क्या है एक कोने में जगह बना लें और क्या है वहीं पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारी दुनिया की चीज़ों से, सारे लोगों से कट कर अलग-थलग होकर क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक कोने में क्या है एक कपड़ा बाँध कर क्या है वो कपड़े में बैठ कर क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के लिए ज़िक्र व अस्कार करे, नवाफ़िल का एहतिमाम करे, कुरान मजीद की तिलावत करें। तो इस तरह से क्या है ये मकसद है एतिकाफ़ का। अब एतिकाफ़ में करने वाले काम कौन-कौन से हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। एतिकाफ़ की हालत में हमें क्या है खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं और क्या है मैं आपको जो बता रही हूँ वो एतिकाफ़ में करने वाले काम हैं। क्या है? एतिकाफ़ में करने वाले काम क्या है कि एतिकाफ़ की हालत में खाना खा सकते हैं और क्या है पानी पी सकते हैं और क्या है गुस्ल कर सकते हैं और ज़रूरत के वक़्त यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात कर सकते हैं। और क्या है तेल, खुशबू वग़ैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और बग़ैर शहवत के बीवी से बातचीत करना है, तो उसे क्या है बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चंद काम हैं जो क्या है हम एतिकाफ़ की हालत में कर सकते हैं और एक बात ये है कि अब हमें कोई ज़रूरी काम है, जैसे क्या है मस्जिद में बैतुल खला मौजूद ना हो, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना हो, तो ऐसी सूरत में क़ज़ाए हाजत के लिए क्या है बाहर जा सकते हैं और जुमा वाली मस्जिद ना हो तो नमाज़ जुमा के लिए बाहर जा सकते हैं। और अगर कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है एतिकाफ़ की हालत में, तो खुद जाकर खाना लेकर आ सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है ज़रूरत है
اسی لیے کیا ہے یہ ضرورت والی چیزوں کے کیا ہے اسی لیے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے دیگر کاموں کے لیے باہر نکلنا، دنیاوی کاموں کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اعتکاف کی حالت میں نہ کرنے والے کام، یعنی جن کاموں سے اعتکاف کی حالت میں رکنا ہے وہ کام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلی چیز کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ضرورت کی کیا ہے وقت میں ہی مسجد سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ کیا ہے ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری چیزوں سے دور ہو کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جماع یا کسی اور طریقے سے حسدن منی خارج کرنا، ایسا کرنے سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے شرعی احکام ہے جو کیا ہے سب کے علم میں آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حیض و نفاس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت کیا ہے اعتکاف کر رہی ہے، اسے اعتکاف کیا ہے دوران اعتکاف یعنی اعتکاف کرنے کے دوران اگر اسے حیض آ گیا تو ویسی حالت میں کیا ہے وہ عورت کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، جتنے حد تک انہوں نے کیا وہاں تک ان کا اعتکاف ہوا، مگر جس کے بعد ان کو حیض آنا شروع ہو گیا تو ایسی حالت میں کیا ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتے، یعنی اعتکاف ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنا چاہیے اور غیر ضروری کام کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری کام کر کے۔ اسی طرح کیا ہے اور ایک کام کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اعتکاف کے حالت میں، غیبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر عام دنوں میں ہی غیبت اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، یعنی تمہیں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تمہیں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو اس طرح سے کیا ہے عام دنوں میں ہی اللہ نے حکم دیا کہ غیبت سے بچیں۔ اب تو اعتکاف کی حالت میں ہیں، ہم اعتکاف میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے اس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تو ہمیں جھوٹ اور غیبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی اعتکاف کی حالت میں، تو ہمارا کیا ہے اعتکاف کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی ہم اعتکاف کر کے فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اعتکاف میں جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، ہم نے چغلی کی۔ تو اس طرح سے کیا ہے لڑائی جھگڑے یہ تمام کیا ہے برائیوں سے بچنا اعتکاف میں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد مریض کی عیادت کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے اور دفن کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے ایسی حالت میں کیا ہے کہ کوئی بیمار ہو گئے تو وہ مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دنیاوی کام ہے، ہاں البتہ اس پر اجر ملے گا یہ اور بات ہے، مگر کیا ہے عیادت کے لیے نماز جنازہ اور تدفین کے لیے یہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اس میں کافی وقت لگتا ہے اور اس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہے، تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں کرنا کیا ہے منع ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے اعتکاف کرنے والے کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اعتکاف کے اندر جو مسنون اعمال ہیں، یعنی جو کام ہم کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کام کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 10 دنوں میں کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تلاوت کے اور کیا ہے قرآن کی تلاوت کے دوران غور و فکر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور نفلی عبادات کا بھی کیا ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نفلی عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں ہمیں بہت سارا وقت ملتا ہے، تو ہمیں کیا ہے اعتکاف کی حالت میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہمارے صحابہ کرام کبھی کوئی نیکی اگر معلوم ہو جاتی تو فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی طرح کیا ہے ہمیں ایک سنہری موقع ملا ہے، ہمیں ایک آفر ملا ہے، تو ہمیں کیا ہے اس اعتکاف کی کیا ہے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں اس موقع کی قدر کرتے ہوئے کیا ہے اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور کیا ہے خشوع اور خضوع سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کیا ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں محنت اور مشقت کرنا چاہیے
اور کیا ہے جو رمضان آیا ہے ہمارے زندگیوں میں، وہ رمضان کا مقصد ہی تقویٰ ہے. یعنی اللہ نے کیا فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی رمضان کے آنے کا اور روزوں کے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے. تو نیک بنانے کے لیے اللہ نے یہ مہینے کو بھیجا ہے. نیک بنانے کے لیے نیک بننے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں. برائیوں کو چھوڑنے کے لیے، دنیا سے کٹنے کے لیے، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے ہم اعتکاف کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے. تو ہمیں اس موقع کی قدر کرنی چاہیے، اور کیا ہے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، اپنے وقت کو بیکار کیے بغیر اس موقع کی قدر کرتے ہوئے ہمیں کیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو اعتکاف جو ہم 10 دنوں میں کرتے ہیں، آخری 10 دنوں میں، اگر آپ چاہیں تو کیا ہے 30 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا کیا ہے اعتکاف کیا تھا. تو ہمیں نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے کیا ہے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہمارے لیے کیا ہے، یہ سنت ہے. تو ہم اس طرح سے ہی کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان آخری 10 دنوں میں ہی کیا ہے ایک رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے، یعنی بابرکت رات کہا ہے، قدر والی رات کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس رات کی بھی ہمیں کیا ہے قدر کرنی چاہیے. اور انہی دنوں میں ہم نے کیا ہے ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ایسی حالت میں ہمیں ایک رات مل رہی ہے، یعنی 5 راتوں میں سے ہم کوئی ایک رات ایسی ہے جو کیا ہے ہزاروں مہینوں کی کیا ہے عبادت سے بہتر ہے وہ رات. تو اسی لیے ہمیں کیا ہے اس رات کو بھی کیا ہے تلاش کرنا ہے اعتکاف کی حالت میں ہی. اب اس کے بعد اب دیکھیے، جیسے اعتکاف میں چند مسائل ایسے ہیں جو اعتکاف کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اگر اعتکاف کرنے والے ہیں تو خواتین ہیں تو وہ بھی جاننا ضروری ہے، اگر کوئی مرد ہے تو ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے. اگر ہم کسی چیز کو کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، تو ہمارا وہ کام کرنا بیکار. تو اسی لیے روزے کے بارے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، مگر روزے کے بارے میں کیا کرنا جائز ہے کیا نہیں کرنا جائز ہے یہ نہیں معلوم. تو اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے سارے مسائل کی کیا ہے جانکاری لینا ضروری ہے. اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے بارے میں کیا کام کرنا جائز ہے، کیا کام نہیں کرنا، مطلب کس کام کو نہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ تمام چیزوں کو معلوم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس طرح سے اعتکاف کے بارے میں بھی کیا ہے ہمیں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات اعتکاف کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے. تو نیت کا مطلب ہے کہ نیت صرف کیا ہے دل کے ارادے کا نام ہے. ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے روزے کی نیت کرتے ہیں سحری میں، نویت ان اصوم غدا للہ، اس طرح کی یہ کیا ہے دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اور ایک دعا بھی بنا لیے کہ نویت ان اعتکف، کچھ ایسا، یعنی میں کیا ہے نیت کرتی ہوں اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کی. اس طرح سے کیا ہے اعتکاف کرنے کی بھی نیت کی دعا بنا لیے. تو نیت کا مطلب ہے دل میں ارادہ کرنا. اب مثال آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ اگر مارکیٹ کو جا رہے ہیں ترکاری لانے کے لیے، تو کیا آپ دل میں ارادہ کر لیے ہوں گے نا کہ میں مارکیٹ کو جانا ہے؟ نہیں، آپ ایسا بولتے کہ میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں مارکیٹ کو ترکاری لانے کے لیے جا رہی ہوں. بولی میری بہن، ایک عام مثال ہے سمجھنے کے لیے. کیا ہم ایسا کرتے کہ ترکاری لانے کے لیے جا رہے ہیں، یا کچھ بھی مطلب کچھ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں چولہے میں پکانے کے لیے، تو میں نیت کرتی ہوں کہ چولہے میں اب میں پکانے کے لیے جا رہے ہیں. تو نیت کا مطلب ہے آپ دل میں کچھ ارادہ کر لیے تو اس ارادے کو پورا کرنا یہ نیت ہے. تو اس طرح سے کیا ہے نیت کا مطلب ہے کہ ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اب اللہ کے لیے اعتکاف کرنے والی ہوں. آپ دل میں سمجھ کر ہی اعتکاف کرتے ہیں، بغیر سوچی سمجھی کے کوئی کام ہم کرتے ہی نہیں نا. پہلے ہم چاہے ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اس کے بعد ہمارے دماغ کی حرکت ہوتی ہے. تو اس طرح سے نیت کا مطلب ہے دل میں ارادہ کرنا. تو سب سے پہلی بات اعتکاف کرنے کے لیے کیا ہے نیت کرنا ہے. پھر اس کے بعد اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. مطلب اگر کوئی اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کہ وہ روزہ نہیں رہ سکتا، بیمار ہے، مگر وہ اعتکاف کرنے کے لیے کیا ہے اس کی بہت بڑی خواہش ہے، وہ کر رہا ہے کہ وہ بیٹھے جگہ صرف اللہ کی عبادت کر سکتا، کوئی ایسی بیماری کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ کر اعتکاف کر رہا تو یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ کر اعتکاف کرنا یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے. البتہ اب کوئی یہ بولے کہ کوئی کیا ہے ایسی حالت میں ہے کہ روزہ نہیں رہ سکتا، اعتکاف کر سکتا، تو ایسا کیا ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر کیا ہے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ کر اعتکاف کر رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد
مسجد میں عورت کے لیے جب تک مخصوص مقام اور جگہ کا انتظام نہیں ہو جاتا اس وقت تک اعتکاف میں عورت نہیں بیٹھ سکتی. عورت ہو یا آدمی ہو دونوں کے لیے اللہ نے حکم فرمایا وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے کیا ہے مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے. تو جب تک مسجد میں ایک مخصوص مقام اور جگہ اور کیا ہے اس کے رہنے کا کیا ہے انتظام نہیں ہو جاتا اس وقت تک کیا ہے عورت مسجد میں اعتکاف کیا نہیں کر سکتی. تو اگر اس کے رہنے کا کیا ہے مخصوص جگہ کا انتظام ہو جائے رہنے سہنے کی اور کیا ہے بیت الخلاء وغیرہ سب کا انتظام ہو گیا تو ایسی حالت میں کیا ہے عورت اعتکاف کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، عورت سے اعتکاف کرنا کیا ہے مسجد میں ہی ہے اور مسجد میں خاص عورتوں کے لیے کیا ہے الگ انتظام ہے. تو ایسی حالت میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہے. اور اعتکاف کی مدت کیا ہے متعین نہیں ہے، کتنے بھی دنوں کی کیا ہے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اس لیے 10 سے کم دن اور زیادہ دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. حدیث میں کیا ہے کم سے کم کیا ہے 1 دن اور 1 رات کا بھی اعتکاف کا ذکر آیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رمضان میں کیا ہے جو اعتکاف کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مہینے میں بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 10 دنوں کا اعتکاف ماہ شوال میں بھی کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے ثابت ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی کیا ہے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے اعتکاف کی نیت یعنی نظر نہیں مانی، مطلب کوئی نظر نہیں مانا ہے میں اعتکاف اللہ کے لیے اب کروں گا، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے بلکہ ایسا نظر نہیں مانا اس نے خالی نیت کی ہے اعتکاف کرنے کی، تو مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے اعتکاف نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی عورت ہو یا آدمی ہو دل میں ارادہ کر لیے دل میں نیت کر لیے کہ میں کیا ہے مطلب اعتکاف کرنا چاہ رہی ہوں 10 دنوں کا یا 5 دنوں کا، مگر کسی چیز کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اعتکاف نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب آپ نے نیت کی اور اعتکاف نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا کیونکہ اسلام ایک اتنا بہترین مذہب ہے کہ اگر آپ نے کسی نیکی کے دل میں خیال بھی لایا تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر آپ نے دل میں کوئی گناہ کا خیال لایا تو وہ گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا اس کے اوپر. تو دیکھیے سبحان اللہ کتنا پیارا کیا ہے دین ہے ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً اس کے اوپر کیا ہے ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کیا تو اس کے اوپر کوئی کیا ہے پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ جب تک کہ ہم گناہ کا دل میں ارادہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تب تک کیا ہے گناہ نہیں لکھا جائے گا. اس طرح سے اگر آپ نے نیت کر لی مگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیا ہے اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اور اس کے بعد آج کل دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں چند خواتین ملتے ہیں یا چند آدمی مل کر اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں. تو اس طرح سے اجتماعی اعتکاف کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد میں کئی لوگ اعتکاف کرنے والے ہوں تو جائز ہے، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ کیا ہے حصہ ہو، اپنا اپنا الگ الگ کیا ہے اعتکاف ہو، الگ الگ اعتکاف ہو تو الگ الگ کیا ہے جگہ ہے تو ایسے کیا ہے اعتکاف جائز ہے. مگر اجتماعی صورت میں ذکر کرنا بیٹھ کر اور اجتماعی صورت میں بیٹھ کر دعا کرنا یا اجتماعی صورت میں کیا ہے عبادتیں کرنا تو اس طرح کیا ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صوفیوں کا عمل ہے. یعنی صوفی حضرات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پورا ایک حلقہ بنا کر کیا ہے اس طرح کے کیا ذکر و اذکار وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کئی لوگ کیا ہے مسجد میں موجود ہے اگر کئی لوگ مسجد میں موجود ہیں ہر کوئی اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے تو مطلب بہت سارے لوگ ہو گئے تو اپنے اپنے مقام پر کیا ہے موجود رہیں اور کیا ہے مطلب گپ شپ نہ کریں بلکہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر ہی کیا ہے اللہ کی عبادت کریں اس طرح. تو کیونکہ اجتماعیت اختیار کرنا یہ کیا ہے ایک فرقہ ہے صوفیت، تو وہ لوگ اس طرح اجتماعیت اختیار کر کے جو سنت سے ثابت نہیں ہے جو حدیث میں ثابت نہیں ہے اس طرح کے کیا ہے کام کرتے ہیں تو اس طرح کرنا غلط ہے. تو دیکھیے میرے اسلامی ماں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی اعتکاف کے بارے میں جو ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری تھی. اس کے بغیر کیا ہم اعتکاف نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی بات اور ایک بات یہ ہے کہ کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو بالکل کر سکتی ہیں عورتیں اعتکاف، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی کریں اور مسجد میں عورتوں کے لیے خاص طور پر اہتمام بھی ہو، ان کے پردے کا خیال ہو، ان کے کیا رہنے سہنے کا خیال ہو، وہاں پر بیت الخلاء موجود ہو. تو اس طرح کیا ہے یہ سہولتیں اگر عورتوں کے لیے موجود ہے تو وہ اس وقت میں کیا ہے اعتکاف کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے لیے سہولت نہیں ہے پھر بھی وہ اعتکاف کرنا چاہ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے، گھر میں نہیں کر سکتی ہرگز بھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم صرف اور صرف کیا ہے مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ کہ ان اعتکاف کے 10 دنوں میں ہمیں 5 راتیں ایسی ملیں گی جس میں کیا ہے
شب قدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی قدر والی رات کو تلاش کرنا ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایسی مقدس کی رات ہے کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا۔ جو قرآن 23 سالوں تک نبی کے دل پر اتاری گئی، وہ قرآن ایک ہی رات میں مکمل آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتاری گئی۔ تو یہ قرآن کی نازل کی ہوئی رات ہے، ایسی رات ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات کیا ہے پوری کی پوری امن و سلامتی والی ہے۔ اور اس رات میں ایک مومن بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس رات میں کیا ہے فیصلے کیے جاتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے، اور سارے کیا ہے سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سے لیلۃ القدر، قدر کا مطلب ہے اندازہ کرنا، یا کیا ہے قدر تقدیر لکھنے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے یہ ایک رات ہے، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا ثواب بھی کیا ہے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیلۃ القدر میں، اگر کسی نے قیام کیا، مطلب تراویح پڑھی، ٹھہر کر نمازیں پڑھی بہت زیادہ، یعنی وہ 5 راتوں میں آپ نے بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھی، ٹھہر کر کیا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان کی کیا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے میری بہنوں، آخری بات میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس رات کی قدر کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کیا ہے اس رات کی قدر کو نہیں سمجھیں گے اور اس رات کو کیا ہے ایسے ہی کیا ہے سونے میں گزار دیں گے، یا بات کرنے میں، بات چیت کرنے میں، جب لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے گپ شپ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم سیامہ تفتح فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ ابواب الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، ایک بابرکت مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے، تم کیا ہے وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں کیا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بات فرمائی کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی وہ آخری عشر میں، رمضان کے آخری عشر میں ایک ایسی رات ہے جو کیا ہے بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ رات۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص کیا ہے اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ کیا ہے ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس رات کی بھلائی سے اگر کوئی انسان محروم ہو گیا تو اس نے سارے زندگی کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو میری بہنوں وہ رات بہت اہمیت والی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں کی اگر ہم عبادت کریں گے تب بھی کیا ہے وہ مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر وہ رات کی عبادت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے بیٹھے بٹھائے کیا ہے ایک آفر دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ بتاؤں گی کہ لیلۃ القدر کا ہمیں کیا ہے جو تعین کرنا ہے، مطلب جو تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر 21ویں رات کو تلاش کرنا ہے، 23ویں رات کو، اور کیا ہے 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، وتر یعنی طاق راتوں میں، جیسے کیا ہے 21 23 25 27 29، یہ کیا ہے ان راتوں میں ہمیں کیا ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اب شب قدر کو ہم تلاش کرنا مطلب کیا ہے ڈھونڈتے ہوئے پھرنا، ایسا نہیں ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتی ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو، اے اللہ کے نبی اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا، یعنی ان 5 راتوں میں اگر میں کیا ہے اگر میں نے ان 5 راتوں کو پا لیا، یعنی 5 راتوں میں عبادت کرنے لگی، تو میں کیا کرنا ہے مجھے ان راتوں میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا کرنا ہے اس رات میں، یعنی ان 5 راتوں میں کثرت سے یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو تم مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟
اور کیا ہے ہر کوئی یہ دعا یاد کر لے، رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا یاد کر لیں اور آخری عشرے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا یاد کریں، اور کیا ہے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے کیا ہے ہمیں یہ دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے ان 5 راتوں میں، 20، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اس طرح سے کہ ان راتوں میں ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ پڑھنا ہے، اور استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے، قرآن کے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ چاہے ہم اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں بھی سارا دن ہم یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، خاص طور پر جب آخری عشرہ آتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، جب آخری عشرہ آ جاتا تو شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ واحیا لیلہ، اور پوری رات جاگتے، کیا ہے اپنی کمر کس لیتے اور ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے ہم اپنی کمر کس لیں رمضان کے آنے سے پہلے، اور کیا ہے اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے اس کے لیے تیار کرائیں، اور کیا ہے خود بھی کیا ہے پوری رات جا کر عبادت کریں، طاق راتوں میں خاص طور پہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا ہے جاگنے کی ترغیب دلائیں۔ تو ہم کیا ہے آخر میں آپ کو یہی بات کہوں گی کہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو کیا ہے بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور البتہ ان کے لیے مسجد میں جگہ خاص طور پر کیا ہے متعین ہے، تو اس طرح سے کیا ہے وہ خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے کیا ہے اعتکاف کی حالت میں کیا ہے زیادہ تر کیا ہے موبائل کا تو اصل استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ساری دنیا کی چیزوں سے کٹ کر اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہمیں کیا ہے مسجد میں جمع ہونا ہے، مسجد میں رہنا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے یہ چند اعتکاف کی باتیں تھی، اور کیا ہے شب قدر کی باتیں تھی۔ تو ہمیں کیا ہے رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کو کیا ہے اس کی قدر کو جاننا ہے، اور کیا ہے اس کی قدر کو جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم تمام کو کیا ہے رمضان جیسے مبارک مہینے کی قدر کو جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔